بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک تو گیلانی صاحب، جس ٹائم ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس ٹائم وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس جو کہ انتہائی امپورٹنٹ اجلاس ہے منعقد ہونے والا ہے، جس میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی کی تجویز ہے۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے پروز اینڈ کانس کے اوپر ہم ذرا بات کریں اور ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بات کریں۔ دوسرا، گاڑیوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر میری خواہش ہے کہ میں بات کروں۔ ایک تو الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے، وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے۔ اس میں حکومت پاکستان نے ایک سبسڈی اناؤنس کی ہوئی ہے عام کنزیومر کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو کوئی موٹر سائیکل یا رکشہ خریدنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ اگلے سال جو گاڑی ہے یعنی کار ہے 800 سی سی تک کی، اس کے اوپر بھی یہ اویلیبل ہوگی یہ سبسڈی۔ تو ایک تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دوسرا، گاڑیوں کے بارے میں ہی ایک انتہائی امپورٹنٹ سمری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ فارورڈ کی جا چکی ہے۔ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس کی پوری ڈیٹیل میں اس کے اوپر بھی بات کروں۔ اور آخر میں ایک انتہائی اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پہلے کوارٹر میں دیکھیں جولائی سے سپٹمبر، تو سیلریڈ کلاس نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایکسپورٹرز جو کہ ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہول سیلرز، ریٹیلرز، پراپرٹی ٹائکونز، پراپرٹی سیکٹر پورا جو کہ بڑے امیر کبیر لوگ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ٹیکس انتہائی کم دیا ہے، لیکن سیلریڈ کلاس کو نچوڑا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے اور فگرز کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ میں بات کروں۔ تو سب سے پہلے ٹی ایل پی پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹی ایل پی کے حوالے سے اپنی گزارشات ضرور کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں تحریک لبیک پاکستان کا جو بھی مریدکے کے حوالے سے واقعہ ہوا، اس کے بعد سے دونوں جو ان کے صاحبان ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے، وہ ابھی تک تو منظر پہ نہیں ہیں۔ تو پولیس یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں، وہ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ شاید جلدی وہ منظر عام پہ آ جائیں، لیکن اس دوران ہی کسی نہ کسی کی کسٹڈی میں ضرور ہے۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سویر قسم کا کریک ڈاؤن ایک پنجاب میں کیا گیا، اور جس میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 1000 سے زیادہ تو لوگ گرفتار ہیں ابھی تک، اور کوئی 2500 یا 3500 کے قریب جو پنجاب پولیس کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ابھی ریڈار پہ ہیں، جن کو انہوں نے پکڑنا ہے پورے اضلاع میں۔ تو اس حوالے سے اب جو پابندی کا امیجیٹ تو پنجاب کابینہ نے اپروو کر کے پھر اعلان بھی کر دیا پنجاب حکومت نے۔ آج یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کابینہ کی میٹنگ ہوگی، وفاقی کابینہ اس کی سمری کو زیر غور لا کے تو کچھ فیصلہ کرے گی اس میں۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے ویسے کہ ابھی کابینہ کا ابھی شور نہیں ہے کہ آج میٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں، شیڈول کہا جا رہا ہے کہ ہے، فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہے کوئی، ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ فیصلہ بھی، میرے خیال ذاتی اسیسمنٹ ہے میری، کہ یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے یا اس پہ کچھ گزارشات کے لیے ہولڈ کر لیا جائے اس کو۔ وائی وہ اس پہ آتے ہیں، یا اگر پابندی لگتی ہے تو اس پہلو پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی حکومت پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہ باقاعدہ کہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ٹی ایل پی پر پابندی لگ سکتی ہے یا لگ جائے گی، اس طرح کا انہوں نے کوئی بیان دیا ہے پریس کانفرنس کے دوران۔ تو یہ اٹ سیلف ایک شو کر رہا ہے کہ جو سیکوینس آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کا انہوں نے پہلے ہی فور کاسٹ کر دیا، جو کہ ابھی پنجاب کا فیڈرل کابینہ میں ابھی جائے گا، کنسیڈریشن ہوگی، وہ کیسی ڈیبیٹ ہوگی نہیں ہوگی، اور اس پہ کیا ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ یہ جو محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی جو ملاقاتیں ابھی کراچی میں جا کے کی ہیں سنی کمیونٹی سے، سنی بریلوی کمیونٹی سے، تمام بڑے بڑے جو ان کے لوگ ہیں سنی تحریک کے لوگوں سے بھی بات کی انہوں نے، اور باقی جو ان لوگوں نے، شاہ احمد رانی کے بیٹے پہلے ان سے مل چکے ہیں، تو اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کسی حد تک اعتماد میں لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تھیلے میں سے یہ جو بلی ہے یہ کس طریقے سے اور کس طریقے سے باہر آتی ہے۔ لیکن آبویسلی وہ جو پابندی کا فیصلہ ہوگا، اگر ہو بھی جاتی ہے، میرا تو خیال ہے کہ بھی شاید نہیں ہو، ذاتی میری اسیسمنٹ ہے، لیکن بالفرض ہو بھی جاتی ہے تو دیکھیں فار دی ٹائم بینگ اس ایرا تک
تو شاید یہ مینٹین رہے، اور وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی آبویسلی کریں گے کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، اور وہاں پہ جا کے اب اس طرح کی سپریم کورٹ ابھی تک کی کیا کرتی ہے، یا آگے اگر وہ ہولڈ پہ رہتا ہے تو آگے جا کے اس کا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک رہے گا۔ لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اگین مہتاب صاحب وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی جیسی جماعتیں جن کی سوچ، جن کے کام انتہا پسندانہ ہیں، ایکسٹریم ویو پہ جا کے پرٹیکولر ایجنڈا پہ جو کام کرتی ہیں، اس کو تو شروع سے ہی ڈسکریج کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا سلیکٹیو کہہ لیں اپروچ ہے اس طرح کی سارٹ آؤٹ کرنے کی چیزوں کو، وہ اس پہ تو ہمیشہ کوشچن رہے گا۔ ایک بات اور بھی میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ایک طرف کابینہ یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ آج اسلام آباد میں ایک اور بینڈ آرگنائزیشن اپارا کے قریب جو ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ متعدد گاڑیاں اپنے جھنڈوں کے ساتھ وہ کھڑے تھے، اور پتہ نہیں کسی چیز پہ احتجاج ان کا پلان تھا۔ ایک طرف ایک بینڈ آرگنائزیشن کو بین کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک آرگنائزیشن کو اسلام آباد میں ان کے مظاہرے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، عمل کہ یہی جو آپ نے آئی ڈونٹ نو کہا نا، یہی کانٹرڈکشنز ہیں بیسکلی جو ہمارے ریاستی فیصلوں کی ہیں، جن پہ سوال اٹھتا ہے، عام پاکستانی اٹھاتا ہے، کرٹکس اٹھاتے ہیں، ایکسپرٹس اٹھاتے ہیں کہ یہ سلیکٹیو آپ کیوں ہر دفعہ کرتے ہیں، یونیفارمٹی کیوں نہیں ہے آپ کے ان فیصلوں میں جو نیشنل الیکشن پلان سے متعلق ہیں، جو ایکسٹریمزم سے متعلق ہیں، جو ہیٹ سپیچ سے متعلق ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شاید ڈیلے کر دیا جائے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان پہ پابندی لگنے لگا پھر اس کے آگے سے ایک اس میں جو اہم بات ہے مہتاب صاحب، اس میں بہت ساری اب کانسپیریسی تھیریز ہیں، بہت ساری باتیں سرکولیٹ کر رہی ہیں، کچھ لوگ تو ظاہر ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں، جو میں چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر جب بھی چاہے اس پہ کوئی جواب دے ہمارے پروگرام میں کہیں اور کسی پریس کانفرنس پہ، یہ جو موجودہ مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس سے لنک کر رہے ہیں۔ یہ جو آگے جا کے وہ جو ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے، یا پاکستان نے جن عرب ممالک کے ساتھ مل کے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ امریکہ کے ساتھ مل کے وہ اس چیز کو ایگری کیا ہے غزہ کے پیس پلان کو، اس میں آگے جا کے کیا کیا انڈورسمنٹ آنی ہے، یہ کچھ لوگ اس کو اس سے لنک کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے لنک کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی سمجھا یہ جا رہا ہے مہتاب صاحب کہ ابھی پاکستان میں اس وقت جو مذہبی جماعتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے ایک ایکسٹریم قسم کی اسٹریٹ پاور ہے، وہ ٹی ایل پی کے پاس آ چکی ہے کچھ سالوں سے، اور لازم طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اس ساری اسٹریٹ پاور دینے میں بھی ریاست کا ایک رول ہے، ریاستی اداروں کا ایک میرے رول خیال ہے۔ میں تو لاسٹ الیکشن میں سب تیسرے نمبر پہ ووٹ انہوں نے لیے دیکھیں تھے۔ پولیٹیکل ایک اور آسپیکٹ ہے، سوشل آسپیکٹ اور ہے، وہ پولیٹیکل پہ بھی ہم نے پہلے بات کی ہے۔ پہلے میں اگر اجازت دیں تو اس کا جواب دے دوں کہ ہم نے تو شروع سے کہا ہے کہ جب 2016 میں اس کو پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ کریٹ کیا گیا، اس سے پہلے یہ جو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے جو قاتل ہیں، ان کے جو سیکورٹی گارڈ سے ممتاز قادری جنہوں نے ان کو مارا، ان کے حوالے سے اس ایک سمپتھیز کریٹ ہوئی۔ خادم رضوی نے ایک غازی ممتاز رہائی، آپ کو پتہ ہے، کمیٹی بنائی تھی، اور پھر وہ تحریک بنی تھی۔ اس تحریک کے بعد 1 سال بعد انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ناظرین اس جماعت کو پولیٹیکل جماعت کے طور پہ رجسٹر کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا نام اس طرح کا تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ، تو اس نام سے رجسٹر نہ ہوئی، پھر اس کو ٹی ایل پی کے نام پہ رجسٹر کیا گیا، اور جو ازیوم نہیں کیا جاتا بلکہ یہ صاف نظر آتا ہے، اور اس کی میں آپ کو آگے شواہد بھی دیتا ہوں کہ اس کے بعد آبزرویٹری شواہد ہوں گے obviously، کہ اس کے بعد نواز شریف کا جو الیکشن تھا 2018 والا، جس میں پی ٹی آئی ایک سمپل میجورٹی سے آگے آئی تھی، اس میں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کا پنجاب میں ووٹ بینک توڑنے کے لیے لایا گیا تھا، کیونکہ پنجاب میں مذہبی ووٹ بینک، سنی بریلوی ووٹ بینک نون لیگ کی طرف ٹلٹڈ تھا، تو اس کو سپلٹ کرنے کے لیے ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹس کو لانچ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں یہ تیسری بڑی جماعت کے طور پہ آئے، لیکن اس کے بعد 2024 کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں اس کے بعد جتنے بائی الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد جتنے 2024 کے بھی جتنے الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں کوئی خاطر خواہ وہ بہت زیادہ مارجن کے ساتھ سیٹیں نمبر 2 نمبر 3 پہ نہیں آتے ہیں اس طرح سے۔ اور ووٹیں کس نے لی ہیں؟ سب تیسرے نمبر پہ ووٹ سب سے زیادہ کس کی ہے؟ ہاں، تیسرے نمبر پہ ووٹ ہو سکتے ہیں۔ ووٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل ایک تھریٹ کے طور پہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ سیٹیں ان کی 2 نکلی، ایک سندھ میں ان کی نکلی، ایک پنجاب میں ایک نکلی۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت اس کو کریٹ کر کے استعمال کیا گیا تھا اس وقت۔
تو ظاہر ہے جب آپ لیوریج دیتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کے بدلے میں آپ نے کیا, آپ سے مراد ریاست کی بات کر رہا ہوں, ریاستی اداروں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کیا برداشت کروایا؟ خود تو نہیں کیا, پاکستان کے عوام کو برداشت کروایا, ایک انتہا پسندانہ سوچ برداشت کروائی, موب وائلنس آپ نے برداشت سر ہر کروایا, دوسرے دن آپ اسلام آباد کو آگے وہ بلاک کرنے کی موب باتیں وائلنس کریں. آپ نے, ریلیجیس ایکسٹریمزم آپ نے برداشت کروایا, جس کی ابھی تک میرا خیال ہے کہ آثار ابھی تک یہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. آپ کو اگر میں یاد کراتا جاؤں کہ یہ جو بلیسفیمی کے حوالے سے قوانین بنے اور جو وکٹمائزیشن الیجڈ کہا جا رہا ہے مس یوز کے حوالے سے, یا وداؤٹ انویسٹیگیشن آپ موب وائلنس پہ چلے جاتے ہیں, تو پاکستان سے باہر بھی آپ کو یاد ہو لنڈن میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے جن سے TLP ایلیجڈلی لنک تھی. آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے. ابھی جو اب سارا معاملہ ہے اس پہ کوئی ریاست کا موقف نہیں کبھی سامنے آتا ہے. ہم نے جو بات کی کہ ڈیسیکریشن آف گریوز ہوتی رہی مائنارٹی کمیونٹیز کی, یہاں پہ جو الج بلیسفیمی ایکیوزڈ کو موب وائلنس کے تھرو, انسائٹمنٹ کے تھرو زندہ جلا دیا گیا, وہ وہاں پہ ریاست اس وقت کہاں تھی؟ میرا یہ سوال ہے. آج 4 سال بعد ایک چارج شیٹ آپ لے کے آ رہے ہیں, تو وہ کیا صرف اپنے فائدے کے لیے لے کے آ آپ رہے کا ہیں؟ سوال کانسپیریسی تھیوری لنکڈ ہے کہ یہ سب سے بڑی اسٹریٹ پاور تھی, تو اس کو روک کے یہاں کے لوگوں کو بھی ڈرانا تھا اور اس کو روکنا بھی تھا کہ آگے کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا جاتا ہے غزہ پیس پلان کے تحت, جو وہاں پہ معاملات کے تحت, تو کوئی ایسی ریزسٹنس نہ ہو. یہ کانسپریسی تھیریز ہے. اور بھی میں اس پاکستان پہ میں مذہبی جماعتیں ہیں جو اس پہ کام کر میرا سکتی ہیں. خیال ہے اچھا نہیں کر سکتی, اتنی بڑی اسٹریٹ پاور اب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا ایک آخری بات مجھے ضروری کر لینے دیں, کیونکہ ہم بار بار TLP پہ بات کرتے رہے ہیں, شاید آئندہ میرا خیال ہے کہ ہمیں لمیٹڈ ہی کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. دوسری جو آپ نے TLP پہ بات کی نا پابندی کے حوالے سے, ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے ود ان دی سنی پولیٹیکل اینٹیز اور ریلیجیس اینٹیز, آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے اور سنی جماعتیں تھیں, چاہے وہ کراچی کی سنی تحریک تھی, پاکستان سنی تحریک, شاہ احمد نورانی کے گروپ تھے, باقی گروپ تھے, دلچسپ بات یہ کہ اسٹریٹ پاور کی وجہ سے اور اس ساری یہ جو ایکسٹریمسٹ انتہا پسندانہ ایجنڈا تھا جس کو ریاست برداشت کرتی رہی اس وقت تک اپنی مصلحت کے مطابق, اس کی وجہ سے یہ غالب آ چکے ہوئے تھے باقی جماعتوں پہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو وہ کسی حد تک اس کو انڈورس بھی کر سکتی ہیں باقی سنی بریلوی ان جماعتیں, کے لیے کوئی اس لیے بریدنگ سپیس ہوگا نا. ان کی پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ چھین لی گئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا اب دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں اور وہ گاڑیوں کے متعلق ہے. جی, آپ نے اپنی رائے تو خیر دی نہیں, چلے میں اپنی رائے محفوظ رکھتا اچھا ہوں. محفوظ رکھتے. اچھا جی, یہ جو الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے, نیو الیکٹرک وہیکل پالیسی, اس کے تحت حکومت پاکستان نے 40,000 موٹر سائیکل پہلے بیچ کے اندر اور کچھ رکشاز بھی, یعنی 3 ویلرز, اس پہ سبسڈی دی. اور وہ سبسڈی کتنی تھی اس میں, بیسیکلی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ اس پہ کریں منسٹری آف انڈسٹریز کے, اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں. اگر موٹر سائیکل کی قیمت ہے 2,40,000 یا 2,50,000 تو آپ اس کے لیے لون بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 80,000 روپیہ جب آپ سارے پیسے اگر کوئی اپنے سیلف فائنینس پہ کرتا ہے تو 2,80,50,40,000 تو پہلے اسے دینے پڑیں گے. 80,000 روپیہ جب وہ رجسٹریشن اس کی ہو جائے گی تو 80,000 روپیہ واپس اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. یعنی 80,000 روپے کی 70 کی پڑ جائے گی نا, 80,000 روپے کی سبسڈی ہے. یہی سبسڈی کی اسکیم اگلے مالی سال سے گاڑیوں کے لیے بھی متعارف کروائی جائے گی. زبردست. اور اس کے لیے 3,000 سے زائد چارجنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے پورے پاکستان کے اندر. موٹر وے کے اوپر 110 کلومیٹر کے بعد ایک جو ہے وہ چارجنگ سٹیشن جو ہے وہ ہوگا. اور جتنے بھی فیول سٹیشنز ابھی موجود ہیں ان پہ بھی NHA نے یہ لیٹر لکھ دی ہے اور کہا ہے کہ وہ جو فیول سٹیشنز ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہوگا کہ وہ وہاں پہ چارجنگ سٹیشنز بھی بنائیں. اسلام آباد میں صرف ابھی مینڈیٹری کرنے کی بات ہو رہی ہے CDA سے, باقی صوبائی حکومتوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر بات چیت کرے. یہ تو الیکٹرک وہیکل پالیسی کی میں بات کر رہا تھا. دوسری ایک اور بات مجھے کر لینے دیں, پھر آپ اس پہ جو کہنا چاہیں کہیے گا. ECC کے پاس ایک سمری موو ہوئی ہے. اس سمری میں آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل امپورٹ کی حکومت نے اجازت دی, لیکن وہ 40% ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی. اب ہم عام گاڑیوں کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ کمرشل امپورٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا,
اس کی وجہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز نے اس کے ساتھ کنڈیشنز ایسی لگا دیں کہ ان کے نتیجے میں کوئی کمرشل امپورٹ جو ہے وہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. مہینہ کم از کم ہو گیا اس پالیسی کو. اب ایک اور سمری جو ہے وہ موو ہو رہی ہے، اور اس سمری میں 3 اسکیمز ہیں جس کے تحت گاڑیاں آ رہی ہیں. یہ کس کی طرف سے سمری ہے؟ یہ منسٹری آف کامرس کی طرف سے سمری موو ہوئی ہے. اس میں ایک پرسنل بیگیج اسکیم ہے، ایک جو ہے وہ گفٹ اسکیم ہے، تیسری ٹرانسفر آف ریزیڈنس ہے. منسٹری آف کامرس نے یہ پروپوز کیا ہے کہ ان تینوں اسکیمز کو جاری تو رکھا جائے، لیکن ان پہ اوپر کنڈیشنز اس طرح کی لگائی جائیں کہ یہ مس یوز نہ ہو. منسٹری آف انڈسٹریز یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ان میں سے 2 اسکیمز کو ختم کر دیں. ٹرانسفر آف ریزیڈنس کی جو اسکیم ہے اس کے تحت گاڑیاں لانے کی اجازت دیں. وہ کیا ہے ٹرانسفر؟ کیا آپ جب کسی ملک میں رہتے ہیں ہاں جی اور واپس آتے ہیں، واپس وہی شفٹ کر رہے ہیں، ٹرانسفر آف ریزیڈنس نا، واپس آتے ہیں تو آپ اس ٹائم گاڑی لا سکتے ہیں. نہیں ویسے تو دیکھیں منسٹری آف انڈسٹری کے ہارون اختر خان بڑے زبردست منسٹر ہیں. کسی وقت ویسے ان کو بلائیں بھی، آپ ان سے گپ شپ کریں. یہ بڑی دلچسپ انہوں نے صورتحال پیدا کر دی کہ پہلی 2 اسکیموں کے تو چانسز ہیں کہ کوئی لے آئے. اب ان حالات میں پاکستان واپس کون آ رہا ہے؟ پہلے مجھے یہ تو بتا دیں. منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے وہ بنیادی طور پر نہیں آ رہا ہے ویسے کوئی ایسا بندہ، یہ جو پاکستان میں لوکل مینوفیکچر یعنی مینوفیکچرز جو ہیں ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. انکریج نہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں. لیکن اب آپ بھائی ناظرین سے ہی کہتے تھے کون آج کل ہر بندہ باہر جا رہا ہے، وہ ٹرانسفر آف ریزیڈنس سے کیسے واپس کون آئے گا بھائی؟ خدا کا خوف. ایک بات اور بھی ہے نا سر، جو کہیں پہ ٹھیک تو بات جو ہے وہ پبلک ٹھیک کو ہے. ریلیف بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان تینوں کی بجائے، میں تو ایک عام سا آدمی اس کی تجویز دے رہا ہوں، ان تینوں کی بجائے یہ ساری ڈرامہ بازیاں ہیں. یہ ساری بعد میں بھی جتنے مرضی آپ چیکس اینڈ بیلنس لگا لیں، سسٹم جس طرح سے آپریٹ کرتا ہے آپ کو پتہ ہے. سسٹم میں لوپ ہولز رکھے جاتے ہیں، سسٹم کو بائی پاس کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے کیا جاتا ہے، اور آئندہ بھی بدقسمتی سے اس ملک میں کیا جاتا رہے گا. آپ سمپل سا ایک فارمولہ بنائیں یار، جس میں سارے عوام بھی راضی ہوں، لوگ بھی راضی ہوں، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. جو کر سکتے ہیں وہ کرے، جو نہیں کر سکتا نہ کیا کریں بتائیں نا. کمپلیکیٹڈ نہ کریں اس طریقے سے. آپ کہہ رہے ہیں کمپلیکیٹڈ، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی تجویز دینے لگے. اچھا میں آپ کو اور کیا بتاؤں، تجویز دینی ہے، لیکن مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گاڑیوں کی قیمت کم کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. صرف طریقہ یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مس یوز کی اجازت دیں، چونکہ اس ٹائم پاسپورٹ کی ایک کاپی لیں، اور پاسپورٹ کی کاپی جیسے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہوا ہے اس کے جو باہر سے بھجواتے ہیں گاڑیاں، اور پاکستان میں جو ہے وہ گاڑیاں آنے دیں. لیکن گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. پاکستان میں اس ٹائم جو آٹو سیکٹر ہے، آٹو سیکٹر نے پاکستان کے لوگوں کا خون نچوڑنا شروع کیا ہوا ہے. اچھا یہ خون نچوڑنا جو ہے نا یہ بند ہونا چاہیے. کمپٹیشن ہونا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی جو مینوفیکچررز ہیں ان کی بند ہو جائے، نو، یہ میں نہیں چاہتا. لیکن ایک ہیلدی کمپٹیشن تو یار اس ملک کے لوگوں کی بھی کوئی بات سنے گا یا نہیں سنے گا. اچھے خیالات ہیں آپ کے، اچھے خواب ہیں آپ کے، لیکن میں گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ ہے. اسی لیے میں کہا تھا کہ منسٹر کو کس دن لائیں، ان سے گپ شپ کریں، ہم ان سے کوئی کھٹے میٹھے سوالات پوچھیں. میں اس سے پہلے واپس اس پہ آنا چاہ رہا ہوں، آپ کا آخری پوائنٹ رہ جائے گا. یہ جو آپ نے بتایا وفاقی حکومت نے سبسڈی دی الیکٹرک بائکس پہ، اور آئندہ وہ دینا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں صوبے بھی ہیں، پنجاب کی حکومت الگ سے الیکٹرک بائکس دے رہی ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں جو ظاہر ہے امیشن فری وہ چاہ رہے ہیں کہ پالیسی کے تحت وہ آ جائیں اور پولوشن کم ہو اور ماحولیات کا سسٹم جو ہے وہ سارا ہمارا انوائرمنٹ کا بہتر ہو. وہ اچھی بات ہے، انکریج کریں. فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ پورے پاکستان میں کیوں کر رہی ہے؟ آئی سی ٹی کی حد تک آپ کچھ کر دیں یار. 40,000 یہاں پہ آپ یہ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں یار، جن کو صوبوں میں پھیلاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار غلط ہے. نہ سوری، جب صوبے اپنی پالیسیاں خود لا رہے ہیں تو آپ بیچ میں کیوں پھر لچ ڈال رہے ہیں؟ یہ پھر آپ سبسڈی دے رہے ہیں. آپ کو سبسڈی پہ اعتراض ہے؟ ویسے ایک لیوی لگائی، آئی ایم ایف کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ آئی ایم ایف نے کوئی اعتراض نہیں. ماشاء ایک لیوی لگائی گئی تھی لاسٹ بجٹ میں. ہاں جی. اس لیوی سے جو گاڑیوں کے اوپر اس لیوی سے جو پیسے آ رہے ہیں ان پیسوں کو اس کے لیے انوائرمنٹ فرینڈلی پروجیکٹس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آخری بات ذرا سن لیں، 5 سال میں 100 ارب روپے کی یہ سبسڈی ہے. یہ گاڑیوں کے لیے بھی آئے گی، یہ بسوں کے لیے بھی آئے گی، یہ ٹرکس کے لیے بھی آئے گی. میں کیوں اس کی حمایت کر رہا ہوں؟ میں اس لیے حمایت کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اگر اس ریاست سے
کوئی ان کی زندگی میں کوئی تھوڑی سی آسانی آ سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض تو مہربانی کر کے مجھے بھی بتائیں ویب سائٹ، وہ نمبر بتائیں، میں بھی اپلائی کروں یار. آپ ابھی نومبر میں دوبارہ سے سیکنڈ اور بیچ باقی اناؤنس لوگوں کو ہوگا. بھی بتائیں وہ بھی اپلائی کریں یار. یہ اور یہ میں کاغذ لے کے آئے گا نا یہ چیز اصل میں لوگوں کی فلاح و بہبود والی، پھر بتایا کریں یہ ویب سائٹ ہے، یہاں سے فارم آپ لیں منسٹری اور آف اپلائی کریں. انڈسٹریز کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جب یہ سیکنڈ بیچ اناؤنس ہوگا تو میں باقاعدہ اس کو ڈسپلے کر کے آپ کو بتاؤں گا. بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ ہوئی نا آخری بات، مجھے بھی بتانا ہے آپ نے. ہاں بالکل بتاؤں گا. آخری بات یہ ہے بھائی جان کہ سیلری کلاس کے اوپر ہی ٹیکس کا سارا برڈن ہے. مجھے نمبرز لے یہ لینے بات اس کے نہیں بعد. ہے، وہ شکنجے میں ہے بیچارے. اس سال پہلے کوارٹر میں 130 ارب روپے سیلری کلاس سے لیے، پچھلے سال اسی عرصے میں 110 تھے. پراپرٹی والوں نے اس پورے سال کے 3 ماہ کے دوران 60 ارب روپے ٹیکس دیے، حالانکہ سیلر کے اوپر اور پرچیزر کے اوپر آپ کو ڈفرنس یاد ہوگا کہ کریٹ کیا گیا تھا. سیلر کا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھایا گیا تھا، پرچیزر کا جو ہے وہ کم کیا گیا تھا. مختصر کریں. اچھا، اس کے بعد ایکسپورٹرز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. 45 ارب روپے اس سال ٹیکس دیا ہے، پچھلے سال 43 تھا. ماشاء اللہ. یہ جو ریٹیلرز اور ہول سیلرز ہیں، انہوں نے یہ جو ہول سیلرز کا ہے، ریٹیلرز کا ہے، انہوں نے اس سال کوئی 11.5 ارب روپے ٹیکس دیا ہے پہلے کوارٹر میں، اور ہول سیلرز نے پچھلے سال جو ہے 7 دیا تھا پہلے کوارٹر میں، اس سال کوئی 14.5 دیا ہے. سیلریڈ کلاس کو نچوڑ رہے ہیں اور یہ نچوڑنا جو ہے یہ جاری رہے گا. اس کا مطلب کیا پاکستان ہے جو آپ نے بتائی ہیں چیزیں، پاکستان کے ہول سیلرز، ریٹیلرز، ایکسپورٹرز، پراپرٹی والوں نے ٹیکس کم دینا ہے. سیلریڈ کلاس کا خون مسلسل نچوڑتے رہے. نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو آپ نے ایک ماتم کر لیا نا، نوحہ بیان کر دیا. اس کو ڈیفائن بھی کریں نا تھوڑا سا آخری بار جاتے ہوئے. میں ڈیفائن یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو ریٹیلرز ہیں جن کی تعداد صرف اس ملک کے اندر 36 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ اب سرکاری اعداد و شمار ہے، وہ اس ملک کے اندر 11.5 ارب روپے کا ٹیکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شرم کی بات ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، آپ یہ ایک بتائیں. اور انداز سے مہربانی فرمائے. یہ بتاتی ہے چیز ناظرین کہ کتنی ریاست جو ہے اس کا جو ٹیکس سسٹم ہے ڈیفیکٹو ہے، کتنا کمپرومائزڈ ہے، انفیئر ہے. کہ یہ صرف چونکہ سیلریڈ کلاس کی سیلری ایک نیٹ ورک کے تھرو آتی ہے، ایک سسٹم میں آتی ہے، تو آپ ان کو نچوڑ لیتے ہیں آسانی سے. باقی کسی پہ آپ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتے، آپ سمیت ایف بی آر سمیت وفاقی حکومت سمیت صوبائی حکومتیں، کسی پہ آپ کی گرفت نہیں ہے. باتیں آپ ہزاروں قسم کی کرتے ہیں. یہ آپ ان کو تانا نہ دیں. یہ میں سمجھتا ہوں ریاست کا، ریاستی اداروں کا یہ مسئلہ ہے. ایک اچھا انیشیٹو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر آپ ایف بی آر کے آ گئے یار. لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل. سوری نہ آپ ایف بی آر کے اسپوکس پرسن نہ بنا کریں مہربانی. یار میں ایف بی آر کے اسپوکس پرسن نہیں ہوں، میں جرنلسٹ. یہ جو کچھ آپ نے ابھی بیان کیا نا، یہ سارا نوحہ اور ماتم، یہ اس کا ذمہ دار ایف بی آر ہے. کیوں نہیں اکٹھا آج تک؟ تو آپ وہ آئی ایم ایف سے 1.5 سال ہو گیا، آپ تیسری قسط لینے والے ہیں آئی ایم ایف سے، اور دسمبر کے پہلے ویک میں آئے گی. ہاں جی، اور آپ وہ ریٹیلر کا وہ کر نہیں سکے ہیں، آپ وہ جو سارا کچھ آپ نے کرنا تھا بڑھ گئی ہے. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ ایف بی آر کی ناکامی ہے، ریاستی اداروں کی ناکامی ہے. وہ ایکسپورٹر سے ریئل اسٹیٹ سے آپ کچھ گلوا نہیں کر پا رہے ہیں، کس کی ناکامی ہے؟ ریاستی اداروں کی ناکامی ہے. غریب کو اس لیے آپ نچوڑتے ہیں کہ وہ ایک سسٹم کے تحت کمپیوٹرائز سیلری سارا ایک سسٹم میں آ جاتی ہیں، اور اس کا ٹیکس آرام سے کٹ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. سمپل سی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں اپنے دیکھنے آپ والوں ان کو سے قصوروار ٹھہرایا کریں. یہ لائف سٹائل ان کے اپنے لائف سٹائل دیکھ لیں ایف بی آر والوں کے جا کے کبھی پہلے. اب مہربانی کر کے ٹھیک ہے، آپ چائے شائے پیتے ہیں، آپ چائے شائے پیتے ہیں وہاں جا کے سموسے کھاتے ہیں، لیکن پلیز آپ کریٹیکل ویو کے ساتھ دیکھا کریں. میں نے پچھلے 2 مہینوں میں ایک سموسہ بھی نہیں کھایا. پچھلے 2 مہینے سے پہلے تو کھائے ہیں نا، کھائے ان کی کینٹین سے خرید کر. چلے اچھی بات ہے. مقصد یہ کہ نہیں آپ جائیں، آپ کی بھیٹ ہے. یہ تو میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا تھا. جہاں پہ ان اداروں کا کرٹیسزم بنتا ہے وہ پلیز کریں. میں آخری مثال دوں، میں اس پہ ٹویٹ بھی کروں گا. یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، پھر کسی وقت اور بھی کریں گے. پچھلے 1.5-2 مہینے میں پنجاب کے اور اسلام آباد کے ایسے ریسٹورنٹس میں گیا ہوں جن کی آپ کہتے ہیں کہ ڈیلی لاکھوں میں سیل ہے. لاکھوں نہیں، 20 ہزار افراد وہاں آتے ہیں مہتاب صاحب. اور آپ کو پتہ ہے وہ سادہ پرچی پہ بل دے رہے ہیں، وہ جو سلپ دے رہے ہیں اس پہ نہ کوئی وہ ٹیکس کا مینشنڈ ہے نہ کوئی چیز مینشنڈ ہے. میرے پاس رسیدیں موجود ہیں. آپ نے ایف بی آر کو رپورٹ کی ہے؟ میں رسیدیں موجود ہیں، میں شیئر کروں گا، ٹویٹ کروں گا، آپ بھی شیئر کیجیے گا باقی ساتھیوں سے. میں دیکھوں گا ایکشن کیا لیتے ہیں. بالکل. اور میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ پلیسز آپ حیران رہ جائیں گے.
آپ ضرور ٹویٹ کیجئے, میں اس کو ری ٹویٹ بھی کیونکہ کروں یہ گا, آپ کا FBI اور میں چیئرمین FBI کو بھی ٹیگ کروں گا. یہ آپ کا FBI ہے بھائی, باتیں آپ سن لیں, وہ بک بینک پہ جا کے چڑھائی کر لیں بس. آپ ان جیسے کو مسئلہ ہوگا, کسی کا چلا گیا ہوگا. ویسے FBI کے ترجمان کچھ کہنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. ویسے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن چلے کوئی آ کے کہنا چاہے ضرورت نہیں ہے تو مراد ہے آپ ہیں نا. میں ہوں, بلکہ آپ ان کا موقع دے دیتے ہیں نا, آپ FBI جاتے ہیں تو ان سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں نا. میں پوچھ کے بتاؤں ہاں, گا. یہ میں دیکھنے والوں میں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا, نیگیٹو میننگ نہ لیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور کمنٹس بھی دینے ہیں. کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ کے کمنٹس, شیئرنگ اور لائکس میں کمی واقع ہو رہی ہے. سوچیں مجھے کیوں سمجھ ہو نہیں آ رہی رہی ہیں. کیا ہے. صحیح بات ہے, دیکھیں بغیر سوچے سمجھے لائک کیا کریں, مہربانی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.